کی تقریب کے چیف گیسٹ ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر جناب شفیق الرحمان صاحب، اسکول کے موجود اساتذہ کرام جناب برادر صاحب اور عزیز طلباء، یقیناً آج کی تقریب سے آپ لوگ تمام لوگ آگاہ ہیں. یہ تقریب صحیح دور حاضر کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے چیف منسٹر آف پنجاب میاں شہباز شریف کی کاوشوں سے ضلع کے 175 اسکولوں میں باقاعدہ طور پہ کمپیوٹر لیب کا آغاز ہو رہا ہے. آج کی تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمارے اسکول میں آج باضابطہ طور پہ کمپیوٹر لیب کا افتتاح ہوگا. اور عزیز طلباء، یہ آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں کمپیوٹر ایک ایسا سورس ہے، ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم پوری دنیا کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. وقت حاضر کا ایک اہم ذریعہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام بچے خوش نصیب ہیں جنہیں گورنمنٹ نے یہ سہولت فراہم کی ہے. اب میں جناب رئیس مدرسہ جناب عطاء الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اس تقریب فیض کے بارے میں کہ وہ کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کریں. آج کے اس دور میں پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، ایک گاؤں کی شکل اختیار کر چکی ہے. اور گاؤں کی شکل اس دنیا نے کیسے اختیار کی ہے، کہ کیسے ایک گاؤں بنی ہے؟ یہ آئی ٹی کی تعلیم کے ذریعے، کمپیوٹر کی تعلیم کے ذریعے. جب اس کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، تو آپ گھر بیٹھے پوری دنیا کے تعلیمی اداروں سے، لائبریریوں سے اور معلومات کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سے آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے. آج دنیا سمٹ گئی ہے، سمٹ چکی ہے. اگر ہم کچھ عرصہ پہلے یا اپنے ماضی پر نظر دوڑائے، ماضی کو دیکھیں، تو ہمیں جو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کو بنے تو لاکھوں سال ہو گئے. اس دنیا میں کئی زمانے آئے، کئی دور آئے. سب سے پہلا تاریخ میں جو ہمیں دور نظر آتا ہے وہ پتھر کا دور کہلاتا ہے. جو صدر بش نے ہمیں دھمکی دی تھی ہمارے جنرل پرویز مشرف صاحب کو کہ اگر آپ ہماری حمایت نہیں کریں گے افغانستان کے مسئلے میں تو ہم آپ کو کس زمانے میں پہنچا دیں گے؟ پتھر کے دور میں. تو پہلا دور، پہلا زمانہ پتھر کا تھا، جب علم کا نام و نشان نہیں تھا. پھر کئی دور آئے، لوہے کا دور آیا، ساز و سامان اور اسلحہ کا ذریعہ لوہا بنا. پھر آگے بڑھتے ہوئے جب ہم آتے ہیں تو سائنس کا دور شروع ہوتا ہے، اور سائنس کے علم کی بنیاد رکھنے والے سکالر علماء کون تھے؟ یہ ہمارے بزرگ تھے اور مسلمان تھے، اور انہوں نے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام علوم کو آگے بڑھایا. ریاضی کے میدان میں مسلمان سب سے آگے تھے، تاریخ کے علم کے بیان میں مسلمان سب سے آگے تھے، ڈاکٹری اور طب کی تعلیم میں مسلمان سب سے آگے تھے.
انجینئرنگ میں مسلمان سب سے آگے تھے، فلکیات کے علم میں مسلمان سب سے آگے تھے۔ تو جتنے بھی علوم آج آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ان سب علوم میں مسلمان اپنا ترا قائم کیے ہوئے تھے، بلندی پر اور عروج پر تھے۔ لیکن جب ہم نے آنے والی نسلوں نے ان کے بعد علم کی طرف توجہ نہ دی، علم کے میدان سے آہستہ آہستہ باہر نکلتے گئے، اس میدان کو چھوڑتے چلے گئے، تو مسلمانوں پر ذلت اور زوال آیا۔ اور یہی علوم جو مسلمانوں نے ایجاد کیے تھے، جن میں انہوں نے ترقی کی تھی، یہ اسپین جو مسلمانوں کا ایک عظیم ورثہ اسپین میں موجود ہے، اسپانیہ جسے کہا جاتا تھا، اسپانیہ کی اسپین کی یونیورسٹیوں سے یورپ والوں نے علم حاصل کیا، مسلمانوں کا ورثہ وہ لے گئے۔ مسلمانوں کا علم یورپ کی یونیورسٹیوں میں پہنچ گیا، مسلمانوں کی کتابیں یورپ کی لائبریریوں میں پہنچ گئیں۔ تو علامہ اقبال کو اسی لیے یہ کہنا پڑا تھا، وہ کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں، جو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے باپ دادا نے علوم اس دنیا کو بتائے تھے، دنیا کو جن علوم سے روشناس کرایا تھا، دنیا تک جن علوم کو پہنچایا تھا، وہی کتابیں ہمارے باپ دادا کی لکھی ہوئی الجبر و مقابلہ کی، سائنس کی، حکمت کی، بصریات کی، فلکیات کی، وہ کتابیں جب یورپ کی یونیورسٹی میں پہنچی اور انہوں نے علم حاصل کیا، تو وہ آگے بڑھتے گئے۔ یہ تمام ایجادات جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موجود ہے، آپ کے گھروں میں موجود ہے، یہ اب کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ یورپی ملکوں سے آ رہی ہے، امریکیوں سے آ رہی ہے، اور ہمارا دامن خالی ہو چکا ہے۔